جو تمہارا عمل تھا، تمہارا جو رزق تھا وہ اتنا طیب تھا، حلال تھا کہ اس کے اثرات میرے پہ یہ مرتب ہوئے کہ میں خوب اللہ کی عبادت کرتا رہا، حضور کا دیدار ہوا، اور اس کے اثرات یہ ہوئے مجھے انشراح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اتنی برکات دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پہلے زمانے کے اندر جو لوگ حج کرنے جاتے تھے وہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ بیت اللہ پہنچتے تھے۔ تو ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ، اور انہوں نے حج کا ارادہ کیا اور وہ نکلے حج کے لیے۔ تو مختلف بستیوں میں وہ ٹھہرتے تھے اور سفر کرتے کرتے ان کا ارادہ تھا کہ میں بیت اللہ تک پہنچوں گا۔ تو وہ ایک بستی میں پہنچے تو وہاں شام ہو چکی تھی، تو انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے وہ وہیں مسجد میں ہی بیٹھے تھے۔ تو ایک صاحب وہاں آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی مسافر معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ٹھاک ہے، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ سے آیا ہوں، حج کا ارادہ ہے، حج کرنے جا رہا ہوں، تو رات جو ہے میں یہاں ٹھہروں گا اس بستی میں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کرتا ہوں، آج رات آپ میرے مہمان ہیں۔ تو وہ شخص گیا اور گھر سے 3 روٹیاں لے کے آیا، اور انہوں نے وہ تینوں روٹیاں کھائیں، اور تینوں روٹیاں کھا کے جب رات کو جب سوئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور فوراً اٹھے اور وضو کیا، نماز پڑھی، تہجد پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، پھر سوئے، پھر حضور کا دیدار ہوا، پھر اٹھے، پھر ذکر اذکار کیا۔ اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی نماز پڑھی، بڑے حیران پریشان، اور دل بڑا جو ہے اس کو سرور، اطمینان اور خوشی اور بہت۔ تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ بھئی وہ فجر پڑھ کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گے، اگلے سفر کی طرف، اگلی طرف۔ تو ان کا سوچا کہ بھئی یہ بستی یا یہ علاقہ یا یہ بڑا ہی کوئی بابرکت جگہ ہے، اور یہاں جو کیفیات میری ہوئی ہیں وہ کیفیات تو پہلے کسی بستی میں نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا میں ایک رات اور ٹھہرتا ہوں۔ تو وہ دوسری رات بھی وہیں ٹھہرے۔ تو وہ جو شخص پہلے دن 3 روٹیاں لایا تھا وہ 2 روٹیاں لے کے آیا، اور اس نے ان کو 2 روٹیاں کھلائیں۔ تو کھائی، کھانا کھا کے پھر وہی رات ماشاءاللہ خوب ذکر اذکار اور حضور کی زیارت، اور بہت اطمینان، اور دل کو جو ہے وہ انشراح اور سکون، بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑی کوئی اچھی جگہ ہے۔ اور پھر کہا کہ میں ایک رات اور ٹھہرتا ہوں۔ تو تیسرے دن جب وہ ٹھہرے تو وہ شخص جو ہے وہ 1 روٹی لے کے آیا، اور انہوں نے 1 روٹی کھائی۔ تو اس کے بعد ان کو پھر جو ہے وہی کیفیت ہوئی۔ تو چوتھا دن جب شروع ہوا تو وہ شخص آیا، اس نے کہا دیکھیں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ مہمان کا جو اکرام کرنا ہے وہ تو لازمی ہے، 3 دن تک کریں۔ تو 3 دن تک میں نے کر لیا، اب میں آپ کا زیادہ جو ہے وہ اکرام نہیں کر سکتا، میزبانی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی یہی سوچ لیا تھا کہ بھئی 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں ہونا چاہیے، تو میں اب اگلے سفر پہ جا رہا ہوں، صرف تم سے ایک بات پوچھنی ہے، وہ یہ کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم پہلے دن 3 روٹیاں لے کے آئے، دوسرے دن 2 لے کے آئے، تیسرے دن 1 لے کے آئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں مزدور آدمی ہوں اور مزدوری کرتا ہوں، جو پیسے مجھے ملتے ہیں تو میں ہوں، میری بیوی ہے اور میرا ایک بیٹا ہے، تو ان سے اس مزدوری سے 3 روٹیاں خریدتا ہوں، اور ہم تینوں 1 روٹی کھا لیتے ہیں۔ تو جس دن میں نے آپ کی پہلے میزبانی کی تو وہ 3 روٹیاں میں آپ کے پاس لے آیا، اور میں نے کہا بھئی جو آپ کھا لیں گے، جو بچ جائے گی وہ ہم کھا لیں گے، لیکن آپ نے تینوں کھا لی۔ تو اس دن ہم جو ہے وہ فاقے سے رہے۔ اور پھر دوسرا دن جو تھا ہوا تو میرے بیٹے نے کہا جی میں تو اب 1 دن سے زیادہ فاقہ برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھے آپ میری روٹی دے دیں اور 2 روٹیاں لے جائیں۔ بیوی نے کہا نہیں، آج میں اگر بچ گئی روٹی تو میں کھا لوں گی، اگر نہیں بچی تو کوئی بات نہیں۔ تو کہتا میں 2 لے کے آیا، آپ نے دونوں کھا لی۔ تو دوسرے دن میں اور بیوی جو ہے دونوں فاقے سے رہے۔ تو تیسرا دن جو ہوا تو میری بیوی نے کہا کہ بھئی اب میرے سے بھی برداشت نہیں ہوتا، تو آپ میری روٹی مجھے دے دیجیے گا اور ان کے لیے 1 لے جائیے گا۔ تو میں وہ پھر 1 لے کے آیا۔ اور چوتھے دن جو میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ میں 3 دن سے میں فاقے پہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا یہ جو عمل کرنا ہے
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ لوگ جو اپنی ذات پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم، اگرچہ خود وہ تکلیف برداشت کر لیں، ولو کان بہم خصاصہ، تو کہا کہ یہ جو تمہارا عمل تھا اور تمہارا جو رزق تھا وہ اتنا طیب تھا، حلال تھا، کہ اس کے اثرات میرے پہ یہ مرتب ہوئے کہ میں خوب اللہ کی عبادت کرتا رہا، حضور کا دیدار ہوا، اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ مجھے انشرح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اتنی برکات دی، وہ ساری اس وجہ سے کہ تمہارے رزق جو تھا وہ طیب تھا اور حلال تھا، اور تمہارا اپنی ذات سے مجھے ترجیح دینا، یعنی اپنے آپ کو تم نے تکلیف میں رکھا اور مجھے جو ہے تم نے کھلایا پلایا، اس کا نتیجہ ہے۔ اور انہوں نے اس کو بہت دعائیں دی کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے۔ دیکھیں اس حکایت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا رزق حلال ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے اور اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، وہ پھر عبادت بھی کرتا ہے، عبادت میں مزہ بھی آتا ہے، پھر وہ اس سے کوئی غفلت بھی نہیں ہوتی، وہ کوئی گناہ بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی ذات سے بڑھ کر لوگوں کا خیال رکھیں اور مہمانداری کریں، میزبانی کریں، لوگوں کو کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رزق سے انشاءاللہ عطا کرے گا۔ اللہ رزاق ہے، ہمارے لیے رزق کے خزانوں کو کھول دے گا، اللہ ہمیں برکت دے گا، چین، سکون، اطمینان دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔